السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاداب عباسی۔ خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت انسان کی صحت ہے، اور آپ اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں اس کا اظہار پاولو نے سن 1237 میں بہت خوبصورت الفاظ میں کیا۔ اس نے کہا کہ اپنی غذا کو اپنی دوا بنائیں، اور اپنی غذا کو اپنی دوا کیسے بنایا جا سکتا ہے، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہماری اس پہلی نشست میں ہم لوگ بات کریں گے پاکستان کے اندر ایک بڑھتی ہوئی بیماری جس کو ڈائبٹیز اور لغت عام میں شوگر کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں، وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن سے آپ بچ کر اپنی جان کو اس مہلک بیماری سے بچا سکتے ہیں، اور وہ ایسی کون سی چیزیں، ایسی کون سی ایکسرسائزز ہیں اگر آپ کو بیماری لاحق ہو جائے تو آپ ان کو اڈاپٹ کرنے کے بعد خود کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ایک مایہ ناز اینڈوکرائنالوجسٹ ڈاکٹر خدیجہ عرفان۔ السلام علیکم میم۔ السلام علیکم میم، کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میم، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم بہت کچھ سنتے آئے ہیں کہ ڈائبٹیز یہ ہے، مطلب شوگر میں یہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، ہر بندے کی اپنی تھیوری ہے، تو یہ بنیادی طور پہ مسئلہ ہے کیا؟ اچھا، بنیادی طور پہ ڈائبٹیز خون میں گلوکوز کی زیادتی کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہائی بلڈ گلوکوز کو کہتے ہیں، لیکن یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے، یہ ایک بیماری نہیں بلکہ کئی بیماریوں کو اگر اکٹھا لایا جائے تو اسے ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اگر سب سے آپ بیسک بات پہ آئیں تو ڈائبٹیز کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ٹائپ 2 ڈائبٹیز اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز۔ ٹائپ 2 میں پہلے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ 95% لوگوں میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور یہ وہ ڈائبٹیز ہے جس کی وجہ موٹاپا، سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی کہ بیٹھے رہنا، ایکسرسائز نہ کرنا، اور ایک انہیلدی لائف سٹائل ہے۔ صحیح۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز حالانکہ بہت اہم ہے، اور اصل میں پہلے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہی ہمیں دریافت ہوئی تھی، ڈسکور ہوئی تھی، لیکن ٹائپ 1 ڈائبٹیز نسبتاً کم ہوتی ہے، 5% لوگوں میں ہوتی ہے، عموماً بچوں میں ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کوئی وائرس یا کوئی ایسی وجہ جس کا بھی ہمیں صحیح طرح سے پتہ نہیں چل سکا، جس کی وجہ سے باڈی میں ایک آرگن ہوتا ہے جس کو ہم لبلبا یا پینکریاس کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کے اندر سے انسولین ایک بہت ضروری ہارمون ہے انسان کا، وہ بننا ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ انسولین وہ ہارمون ہے جس کی وجہ سے آپ کی بلڈ گلوکوز کنٹرول ہوتی ہے۔ ان بچوں میں، کیونکہ عموماً یہ بچے ہی ہوتے ہیں، ان میں بلڈ گلوکوز کنٹرول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، صحیح، اور ان کا بلڈ گلوکوز لیول ہائی ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی انسولین نہیں بن پاتی۔ صحیح۔ لیکن یہ ایک بہت خیال سے مائنورٹی میں ہے، کم لوگ ہیں۔ صحیح۔ زیادہ تر لوگوں میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کیا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ انسان جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسان کا وزن بڑھتا جاتا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ بالکل بھی فزیکلی فٹ ہونے کی کوشش نہیں کرتے، اور اپنی ڈائٹ کے اندر ہر قسم کی فیٹی چیزیں، میٹھے، زیادتی یعنی کہ ہر قسم کی جو کہ آپ کہتے ہیں انہیلدی چیزیں ہوتی ہیں ان کی زیادتی، اس سے وزن بڑھ جاتا ہے، موٹاپا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے جسم میں انسولین کا ایکشن، حالانکہ اس کے جسم میں انسولین ابھی بن رہی ہوتی ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، لیکن انسولین کا ایکشن ان کے جسم کے اندر کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر میں آپ کو ایک سیدھی سی بات ہے، انسولین اگر یوں زور لگا رہی ہے تو موٹاپا یوں زور لگا رہا ہے، دیئرفور انسولین حالانکہ ان کے جسم میں ہے لیکن وہ صحیح دونوں کے ریزلٹنٹ کو وہ کراس کر رہے ہیں، کینسل کر رہے ہیں، اس کو ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ موٹاپا۔ صحیح۔ ایک لفظ میں موٹاپا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ان میں زیادہ چانسز ہیں شوگر کے، ڈائبٹیز کے، ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو کہ ورکنگ کلاس سے ہیں، جو کام کرتے رہتے ہیں لگاتار، یا فزیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ ڈائبٹیز کی کیا اقسام کیا ہیں؟ جیسے ابھی آپ نے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کا آپ نے ذکر کر دیا، یہ اگر ایک عام شخص کو ہم نے سمجھانا ہو کہ یار تمہیں ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے، تو ہم اس کو عام الفاظ میں کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ بیسیکلی میرا خیال ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں فرق کیسے بتا سکتے ہیں انسان، کیسے تو اول تو یہ کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز عموماً ینگ ایج کے لوگوں میں ہوتی ہے، اور وہ لوگ اکثر پتلے دبلے ہوتے ہیں، بالکل ان کا وزن نارمل سے بھی کم ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ نارمل سے اکثر یہ لوگ کم ہوتا ہے بلکہ جب ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے تو ایک دم سے ان کا وزن کافی کم ہو جاتا ہے، 5-10 کلو ان کا وزن کم ہو جاتا ہے بہت مختصر مدت میں، یعنی کہ مہینے 1.5 مہینے میں ایک دم سے سمجھیں کہ ان کا جسم گھل کر
ختم ہو رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت زیادہ پیشاب آتا ہے. کئی دفعہ ان کے خون کے اندر اس قدر زیادہ شوگر ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے بلڈ میں تیزابیت بھی ہو جاتی ہے, جس کو ہم ایسیڈوسس کہتے ہیں. اور پھر ان کو ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم ڈائبیٹک کیٹوسیڈوسس کہتے ہیں, جو کہ ایمرجنسی میں پھر ان کا علاج کرنا پڑتا ہے. سو بیسیکلی ٹائپ 1 ڈائبٹیز اگر میں اس کو سمرائز کروں تو ینگ لوگوں میں, دبلے پتلے لوگوں میں, اور بڑی تیزی سے ہونے والی بیماری ہے. اور یہ ایک دم سے بچے ایمرجنسی میں آتے ہیں. کئی دفعہ پہلی دفعہ ان کو پتہ ہی تب چلتا ہے جب ایمرجنسی میں بے ہوشی کے عالم میں آتے ہیں, اور تب ٹیسٹ کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بلڈ گلوکوز 400-500 پہ پہنچی ہوئی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے برعکس, جو کہ عام قسم ہے ڈائبٹیز کی جو سب لوگوں میں ہوتی ہے, وہ اکثر 45-40 یا ہمارے ملک میں بلکہ کم عمر میں, یعنی کہ 40 سال کے بعد ہو جاتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا وزن ان کی آئیڈیل باڈی ویٹ سے کافی زیادہ ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں, اور یہ ان کے علامات اسی طرح کی ہوتی ہیں, یعنی کہ پیشاب کا زیادہ آنا, ان کی بار بار پیاس لگنا, منہ خشک ہونا, باڈی میں انفیکشن زیادہ ہونا, کوئی زخم ہو تو بھرنا نہیں. علامات ان کی بھی وہی ہوتی ہیں. صحیح, لیکن اتنی شدید نہیں ہوتی جتنی ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں. اسی لیے کئی دفعہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو گئی ہے. صحیح. اور کیونکہ ایک ایسے اگر آپ کے زخم پہ کوئی جسم پہ کوئی پھوڑا ہے, کوئی پھنسی ہے, تو اس کی تکلیف ہوتی ہے, بخار تکلیف ہوتی ہے. اکثر لوگوں کو ڈائبٹیز سے ابتدائی اسٹیجز میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. صحیح. اس لیے ان کو علامات کا پتہ نہیں چلتا, چیک نہیں کراتے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کسی اور وجہ سے گئے ہیں اور شوگر چیک کرائی تو پتہ چلا شوگر ہائی ہے. تو اس لیے ایک اور بات اس سے نکلتی ہے کہ یہ لوگ جو کہ جن کا فیملی میں ڈائبٹیز ہے, اور ویسے بھی فیملی میں نہ بھی ہو, تو ہمارے پاکستان میں کیونکہ ڈائبٹیز اتنی زیادہ ہے, اگر ہماری آبادی اس وقت 21 کروڑ ہے تو شاید ایسے کہ 2 کروڑ لوگوں میں ڈائبٹیز ہے. صحیح, یعنی 10% جو حصہ ہے 10% سے زیادہ ہی ہے ایکچولی. لیکن اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کبھی ہمارے پاکستان میں کوئی سروے تو ایسا چھوا نہیں ہے ڈائبٹیز کا. یہ ساری کی ساری ایک ہمیں گیس ورک ہے, کچھ مختصر اسمال اسٹڈیز ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے. لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ کم از کم 10% لوگوں میں ڈائبٹیز ہے, اور یہ بڑھتی جا رہی ہے. صحیح. میم آپ نے یہ بتایا, علامات تو آپ نے اس میں بتا دیں. اچھا یہ بتائیے کہ ایک تو ہم نے فزیکل ایکٹیویٹیز کی بنیاد پہ بات کر لی کہ ایک بندہ کام ہی نہیں کر رہا, وہ بیٹھا ہوا ہے, یا مطلب اس کی سستی کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتا ہے. کھانے پینے میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی زیادتی کی وجہ سے ڈائبٹیز کے چانسز ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ ایک فزیکل لیبرر ہیں, آپ سڑک پہ بیٹھ کے پتھر توڑیں اور سڑک بنا رہے ہیں, اور سارا دن آپ بیلچے سے کھدائی کر رہے ہیں, تو آپ کے کھانا آپ جو مرضی کھا لیں, آپ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن ہماری اب لائف سٹائل ایسی ہو گئی ہے کہ ہم سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, یا ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, ہم آفس میں بیٹھے رہتے ہیں, اکثر لوگ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, بچے اپنے ایون ان کے اسائنمنٹس وغیرہ کمپیوٹر پہ ہوتی ہیں, کالج کی ریڈنگ ساری کمپیوٹر میں ہوتی ہے. تو ہم اب بیٹھنے والی رہ گئے. اور پلس یہ کہ ہمارا موسم اتنا ایکسٹریم ہے, اتنا گرم ہے کہ لوگوں کو ایکسرسائز کرنا بھی مشکل لگتا ہے. پھر اپرچونیٹیز بھی کم ہے ایکسرسائز کرنے کی. اس وجہ سے اب ہم لوگ, ہماری ایک لائف سٹائل اس طرح سے ہو گیا ہے, طرز زندگی اس طرح سے ہو گیا ہے کہ اب ہم ایکٹیو نہیں رہے. اس لیے ہمیں اپنی ڈائٹ کو واچ کرنا چاہیے. اور کیا چیز واچ کرنی چاہیے؟ ہمیں ایک ہیلدی نیچرل لائف سٹائل استعمال کرنا چاہیے. تو آپ کو جو جتنی چیزیں جس کو ہم ریفائنڈ کہتے ہیں نا, جیسے کہ ریفائنڈ فلاور ہوتا ہے, ایسا آٹا جس میں سے تمام چھان نکال دیا جاتا ہے, اس کی بنی ہوئی روٹی, چینی, ایسی چیزیں جو آرٹیفیشل طریقے سے میٹھی کی جاتی ہیں, جیسے کہ میٹھے, جیسے کہ جوسز وغیرہ, جیسے کہ کولا ڈرنکس. اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ, میدے سے بنی ہوئی تمام چیزیں جیسے بیکری کی چیزیں, یہ سب چیزیں اب ہمارے لیے برداشت کرنی کم ہے, ہمیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اگر آپ کو میں بیسیکلی ایک نارمل ڈائٹ بتاؤں, جو کہ ہماری نارمل ڈائٹ ہے, جو ایک زمانے میں ہوتی تھی, اس سے ہمارے لوگوں کو پرابلم نہیں ہوتا تھا. صحیح. سو بیسیکلی وہ نارمل ڈائٹ کیا تھی کہ لوگ چپاتی کھاتے تھے, اپنا سالن کھاتے تھے, اور ساتھ کوئی نہ کوئی سبزی کھاتے تھے, پھل کھاتے تھے, دودھ استعمال کرتے تھے. دیٹ واز اے ہیلدی لائف سٹائل. صحیح. اگر آج میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے اندر کیا کہا جا رہا ہے, واٹ از اے ہیلدی لائف سٹائل, ایگزیکٹلی یہ چیز کہی جا رہی ہے. صحیح. تو ایک ہول ویٹ, یعنی کہ ایسے اناج کی بنی ہوئی روٹی جس میں سے چھان نہ نکالا ہو, تو وہ روٹی, اس کے ساتھ وہ سالن جس کے اندر سے آئل کی مقدار بہت ہی کم ہے. یعنی مقدار میں آپ سے یہ کہوں کہ اکثر لوگوں سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ کے گھر میں کتنا تیل استعمال ہوتا ہے, تو کوئی کہتا ہے 5 لیٹر, کوئی کہتا ہے 10 لیٹر.
میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی آئل کی کنزمپشن گھر کے اندر 1.5 لیٹر سے زیادہ نہ رکھیں پورے مہینے میں. اپنا کھانے کے اندر سے جو کہ ایک مرغن چیز ہے اس کو ختم کر دیں. سالن کو سمپل اور ہیلدی رکھیں, اس کو جیسے کہ فرائیڈ چیزیں ان کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. میٹھے میں آپ بجائے کہ میٹھا لینے کے آپ پھل لیں. صحیح. ٹھیک ہے. بجائے کہ آپ یہ کولڈ ڈرنکس پینے کے آپ پانی کی بوتل استعمال کریں. صحیح. تو آپ کی لائف اسٹائل ہیلدی ہو جائے گی. بجائے کہ آپ ایسی دودھ جو کہ فل فیٹ ہے, جیسے کہ ایک ملائی والا دودھ ہوتا ہے, اس کی بجائے اگر آپ لو فیٹ ملک استعمال کریں تو یہ ایک آپ کا ہیلدی لائف اسٹائل ہوتا ہے. صحیح. ہیلدی لائف اسٹائل اگر ہم اڈاپٹ کریں اور اس کے علاوہ کم از کم دن میں 45 منٹ ورزش کریں, سیر کریں, چاہے وہ ورزش ان دا فارم آف ٹریڈ مل ہے یا ورزش سیدھے چل کے کریں, تو آپ کی لائف اسٹائل ہیلدی ہو جائے گا. صحیح. اور آپ اپنے آپ کو ڈائبٹیز سے بچا سکتے ہیں. یعنی سمپل واک کرنے سے بھی کافی زیادہ اس سے آپ کو افاقہ ہوتا ہے اور اس طرح کے ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے. ہم اس طرف آتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد یہ عموماً ایک متھ جو ہے وہ بہت مشہور ہے کہ انسولین آخری علاج ہے اور انسولین کے بعد پھر اس کو ہم کوئی اور علاج نہیں دے سکتے, یا انسولین تب لگوائی جائے جب ایکسٹریم لیول آ جائے. تو اس کے بارے میں آپ اس کو کیسے کلیئر کریں؟ اچھا, اول تو یہ کہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا ڈائبٹیز 2 قسمیں ہوتی ہیں, ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. ٹائپ 1 کے لیے تو انسولین اس طرح سے ضروری ہے جیسے آپ کے اور میرے لیے سانس ضروری ہے یا آپ کے اور میرے لیے پانی ضروری ہے. صحیح. اس کے علاوہ لائف نہیں ہے. صحیح. انسولین ایک اسینشیل ہارمون ہے, ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہے. جن لوگوں میں انسولین ختم ہو جاتی ہے, ایسے بچوں میں, تو پھر ان کی لائف کا دار و مدار انسولین بھی ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ان کے لیے تو انسولین لازم و ملزوم ہے. اب آپ باقی آ جائیں, یہ ٹائپ 1 کو علیحدہ کر لیں, یہ وہ بچوں کی ڈائبٹیز کو علیحدہ کر لیں جو ایکچولی بیماری ہی علیحدہ ہے. اب ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز پہ آتے ہیں جو کہ ہماری 95% آف پاپولیشن میں ہے. اس ٹائپ آف ڈائبٹیز کا علاج ہم کرتے ہیں سب سے پہلے خوراک اور پرہیز اور لائف اسٹائل کے ماڈیفیکیشن سے, یعنی کہ اس کا وہ تمام مضر چیزیں اس کی زندگی سے خارج کر کے اس کی زندگی کو پھر سے ایک ہیلدی ایک صحت مند طرز زندگی اس کو اپنانے کے لیے کہیں. اس کے بعد پھر اکثر ہم ان لوگ, کیونکہ یہ لوگ موٹے ہوتے ہیں اور ان کے جسم میں انسولین میں نے شروع میں کہا تھا کہ کافی ہوتی ہے, انسولین کی کمی نہیں ہوتی. صحیح. تو ان کو پھر ہم کئی دفعہ کئی ٹیبلٹس دیتے ہیں, ٹیبلٹ سے کنٹرول ہو جاتی ہے شوگر. لیکن اگر وہ ساتھ علاج کے ساتھ پرہیز نہیں کرتے, اپنا وزن, موٹاپے سے یہ شوگر ہوئی تھی تو وزن کم کرنا اس کا علاج ہے, وزن کم نہیں کرتے. بیٹھے رہنے سے یہ شوگر ہوئی تھی, ایکسرسائز نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہے ان کی بیماری بڑھتی جاتی ہے. تو جیسے جیسے بیماری بڑھتی ہے ہمارے لیے بیس لائن یہ ہے کہ ہم نے شوگر کنٹرول کرنی ہے, ایک نارمل حد میں لانی ہے. صحیح. وہ 1 دوائی سے ہو, 2 دوائی سے ہو, 3 دوائی سے ہو, انسولین سے ہو, علاج ضروری ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انسولین آخری علاج ہے یا انسولین ایٹ ٹائمز ایک لائف سیونگ چیز ہے, ضروری ہے. جب ضروری ہے تو ضروری ہے. لیکن کوئی بھی اچھا ڈاکٹر, اچھا سینٹر ہمیشہ سوچ کر, دیکھ کر مریض کی بیماری کے حساب سے علاج تجویز کرتا ہے. جہاں انسولین کی ضرورت ہے تب انسولین کہی جاتی ہے, جب گولیوں کی ضرورت ہوتی ہے گولی کہی جاتی ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کے مطلب پڑوسیوں سے پوچھ کر علاج نہ کرائیں, آپ ایک اچھے سینٹر میں ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ آپ کو صحیح علاج صحیح طریقے سے. میم یہ جو کویکس ہیں ان کا کتنا رول ہے لوگوں کی طبیعت کو بہت زیادہ خراب کرنے میں, آپ کا خیال؟ میرا خیال ہے جو بھی شخص اپنے بات سے سنجیدہ نہیں ہے, میں کویک یا نا کویک کی بات نہیں کر رہی ہوں, جو شخص مریض کی کیفیت کو صحیح جانتا نہیں, سمجھتا نہیں اور پھر علاج اس کا کر دیتا ہے, تو یہ تو بہت زیادتی کرتا ہے. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ شروع میں اتنا زیادہ پین نہیں ہوتا, پرابلمز نہیں ہوتے, دیٹ سے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے, لیٹ ہو جاتا ہے. تو عموماً لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلب بڑے ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے تو زیادہ خرچہ ہو جائے گا اور یہ وہ, اور وہ پھر وہ ایک راہ فرار اختیار کرتے ہیں, وہ کویک کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا مطلب, آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ یہ کیا میرا خیال ہے کیونکہ ڈائبٹیز کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر سے تو بذات خود آپ بالکل ٹھیک لگتے ہیں, بلکہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت ہیلدی ہیں. ہیلدی سے مطلب ان کا کہنے کا ہوتا ہے ہمارے ملک میں موٹے کو ہیلدی کہتے ہیں, حالانکہ وہ انہیلدی ہے. صحیح. تو یہ لوگ اپنی پہچان نہیں پاتے کہ ہمیں مسئلہ ہے, اس لیے ان کے اندر وہ اگنور کرتے رہتے ہیں, نہ ڈاکٹر پہ جاتے ہیں, نہ علاج کرتے ہیں, اپنی طرف سے من مانی کرتے ہیں, کوئی کسی سے پوچھ کے کچھ کر لیا, کبھی کسی سے پوچھ کے کچھ کر لیا, یا کویکس پہ چلے گئے. صحیح. لیکن ان کی بیماری اندر ہی اندر سے بڑھتی جاتی ہے, اور ڈائبٹیز پھر
پہلی منزل موٹاپا تھی, دوسری منزل ڈائبٹیز تھی, تیسری منزل کمپلیکیشنز کی ہے. تو ڈائبٹیز کی گاڑی ہے دوسری منزل سے پھر تیسری منزل پہ چلی جاتی ہے, اور کمپلیکیشنز پھر. تو میم ذرا کمپلیکیشنز کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیے. میں تو کہتی ہوں کمپلیکیشنز کسی کو ہونا, لیکن انفارچونیٹلی تقریباً کیونکہ ڈائبٹیز کے ڈائگنوسس میں ڈیلے ہوتا ہے, تو کئی لوگوں کو پہلے دن جیسے ڈائبٹیز کا پتہ چلتا ہے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی نروس پہ بھی اثر ہو گیا ہے, ان کو آنکھوں پہ بھی اثر ہو گیا ہے. کمپلیکیشنز کئی دفعہ شروع میں ہی پتہ چلتی ہیں کیونکہ ڈائگنوسس میں دیر ہوئی ہے, تشخیص میں دیر ہوئی ہے. اچھا, بیسیکلی کمپلیکیشنز کی کیا طرز ہوتی ہیں؟ ڈائبٹیز کی وجہ سے, ڈائبٹیز ہمارے ملک میں بلکہ دنیا میں آنکھوں کی بینائی ضائع ہونے کا تقریباً سب سے بڑا وجہ ہے. ٹھیک ہے, تو آنکھوں کے پردے پہ اثر ڈالتی ہے. صحیح. آپ اینک بھی لگا لیں تو آپ کو صحیح نہیں دکھتا کیونکہ آنکھ کا پردہ خراب ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ اپنا آپ اپنی فلم کے پیچھے سے آپ تو فلم بدل دیں گے اپنے کیمرے میں سے, لیکن جب تک پیچھے والا وہ میڈیم ہی خراب ہو گیا تو آپ کی نظر مطلب پروجیکٹر خراب ہے اور آپ پھر اس کے بعد کوئی بھی فلم دیکھیں آپ کو بلر ہی نظر آئے. کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں. جتنے لوگ پاکستان میں ڈائلسس پہ ہیں جن کے ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں ان میں سے میجورٹی زیادہ تر شوگر کی وجہ سے فیل ہوئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ دل کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں, دماغ کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں, فالج کا خدشہ ہے. یہ سب ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز میں آتا ہے. صحیح. یعنی کہ اگر ڈائبٹیز کی اسٹیج پہ پکڑا جائے اور اس کو روک لیا جائے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی, کیونکہ اس کا صحیح علاج نہیں ہوتا, اس کو اگنور کیا جاتا ہے, تو یہ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ اعصاب خراب ہو جاتے ہیں, نروز خراب ہو جاتی ہیں. ان مریضوں کے پیر پہلے جلتے ہیں, اس کے بعد پھر سن ہو جاتے ہیں. صحیح. اس قدر سن ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ میرے پاؤں نیچے زمین پہ لگا ہے یا نہیں لگا. لوگ زمین پہ چلے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی پیچھے جوتی پیچھے اتر جاتی ہے, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے پیر پہ سے جوتی اتر گئی ہے. پھر پیروں کے نیچے زخم لگتے ہیں, اس کا ان کو پتہ نہیں چلتا کہ زخم لگا ہے. زخم میں تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ پاؤں کی نروز ختم ہو گئی ہیں نا. صحیح. تو اسی زخم پہ وہ چلتے رہتے ہیں. وہ زخم گل جاتا ہے, ہڈی تک پہنچ جاتا ہے, اور پھر ہڈیاں کاٹنی پڑ جاتی ہیں. تو یہ سب وہ کمپلیکیشنز ہیں. میں اسی لیے کہتی ہوں سائلنٹ کلر, کہ انسان تب تک اپنے آپ کو ایک ہیلدی سمجھتا ہے, ٹھیک ٹھاک سمجھتا ہے, لیکن اندر ہی اندر سے ڈائبٹیز کو خراب کر رہی ہوتی ہے. تو نروز, آنکھیں, کڈنیز, ہارٹ, دماغ, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. میم آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ کتنی دیر کے بعد آدمی کو اپنا پورا چیک اپ کروا لینا چاہیے بار بار, تاکہ اس کو پتہ چلتا رہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ اس کی تشخیص میں دیر ہو جاتی ہے, تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ رہیں کہ خدا نخواستہ ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے, تو کیا اس کا پروسیجر کیا ہے, کون سے ٹیسٹ ہیں, اور یہ کتنی دیر بعد ہونے چاہیے؟ اچھا, ڈائبٹیز کا تشخیص 3 چیزوں پہ ہوتی ہے. ایک بلڈ گلوکوز لیول کے اوپر, ٹھیک ہے, خالی پیٹ, نہار منہ خالی پیٹ بلڈ گلوکوز لیول پہ. دوسرا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہیموگلوبن A1C کہتے ہیں, جو کہ لیبارٹری سے ہوتا ہے. صحیح. اور تیسرا پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں, جس میں ہم گلوکوز کی ایک مخصوص مقدار مریض کو پلاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کا 2 گھنٹے کے بعد پہلے شوگر چیک کرتے ہیں, اور پھر 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کرتے ہیں. صحیح. ان کے بعد پھر جو ہمیں ویلیوز آتی ہیں اس کی بیسس پہ تشخیص کرتے ہیں. فار انسٹنس خالی پیٹ شوگر ایک شخص کے اندر, نارمل شخص میں, آپ سب لوگوں میں 99 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اگر وہ ٹرپل ڈیجٹس میں آتی ہے, یعنی کہ 100 پہ کراس کر جاتی ہے, تو نارمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ 126 کو کراس کر جاتی ہے تو ہم اس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ 100 سے 126 کے درمیان کیا ہے؟ ایسا نا 99 تک تو نارمل ہے, اور 126 پہ ڈائبٹیز ہے. جو درمیان کا لیول ہے نا, اسے پری ڈائبٹیز کہتے ہیں. پری ڈائبٹیز سے پہلے کا سٹیج ہے, اور اس سٹیج کے اوپر اگر آپ مریض کو پکڑ لیں اور اس کے اندر لائف سٹائل کا وہ چینج لے آئیں, اس کی طرز زندگی بہتر کر دیں, اس کا وزن کوئی 5 سے 7 کلو کم کر دیں اس سٹیج کے اوپر, تو ڈائبٹیز ہونے سے بچ سکتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اس کے علاوہ میں نے دوسرا ٹیسٹ آپ کو بتایا تھا, ہیموگلوبن A1C. صحیح. یہ اگر 6.5 پہ ہو تو ڈائبٹیز ہوتی ہے, اور 5.6 تک نارمل ہے. اسی طرح سے 5.7 سے لے کے 6.4 تک ہم کہتے ہیں پری ڈائبٹیز, یعنی ڈائبٹیز کا پہلا سٹیج. اور اس سٹیج کے اوپر اگر آپ پکڑ لیں تو آپ اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں, کم از کم اس کو آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں. صحیح. تیسری چیز گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ. اگین اس کے اوپر اگر آپ گلوکوز پلائیں اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد شوگر چیک کریں, تو اگر 200 ہے تو پھر ڈائبٹیز ہے, اور اگر 140 سے کم ہے تو نارمل ہے, اور درمیان کا وہی میں نے بتایا پری ڈائبٹیز. ضروری یہاں پہ میں سب لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ اپنی شوگر تقریباً آپ فاسٹنگ شوگر اسپیشلی آفٹر دی ایج آف 40, یہ گائیڈ لائنس نہیں ہے لیکن یہ ریالٹی ہے. یہ وہ ہے جو ہمارے ملک کی
حقیقت کی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کم از کم سال میں ایک دفعہ اپنی فاسٹنگ شوگر ضرور چیک کر لیں. فاسٹنگ شوگر باقاعدہ لیبارٹری سے چیک کرائیں, اور اگین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نمبر کیا ہے. اس کے علاوہ ڈائبٹیز ہونے سے بچیں, ڈائبٹیز سے بچائیں اپنے آپ کو اپنی فیملی ممبرس کو. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ بڑی ایک ہے کہ جو انسان ٹھیک ہے, جس کو ابھی ڈائبٹیز کا اس کے اوپر ٹھپا نہیں لگا, تو وہ جو مرضی کرے. انفیکٹ وہ پھر ڈائبٹیز ہو جائے گی نا, اس کو ہونے سے روکنا ہے. اس لیے آپ پہلے ہی اپنی لائف اسٹائل کو ہیلدی رکھیں, پہلے ہی ایکسرسائز کو اپنا معمول کا حصہ بنائیں. کم از کم دن میں 45 منٹ روزانہ واک کریں. ڈائبٹیز ہونے سے پہلے کے اسٹیج کے اوپر اپنی لائف اسٹائل ہیلدی کریں. اپنے کھانوں میں یہ ریفائنڈ چیزیں, ایسے اناج جس میں سے تمام چھان نکال لیا گیا, اس کو چھوڑ دیں. چاول کھانا کم کر دیں, کیونکہ چاول بیسیکلی انسان کو موٹا بہت کرتے ہیں. اور ہم چاول بالکل منع تو نہیں کرتے, لیکن چاول کا ہم احتیاط کرتے ہیں. اسی طرح سے تمام یہ جو ڈبے کی جوس اور کولا ڈرنکس وغیرہ ہیں, ان کو ان کو بند کر دیں. ان میں کوئی ایک بھی چیز اچھی نہیں ہے. صحیح. سادہ پانی ان سے بہت بہتر ہے, اس کو استعمال کریں. چینی کا استعمال بند کر دیں. میٹھا آپ صرف اپنے فنکشنز پہ استعمال کریں. یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں ہر روز فنکشن ہوتا ہے, پھر تو آپ اس کو بھی اوائڈ کریں. لیکن اگر آپ کا سال میں مطلب برتھ ڈے پارٹیز پہ اور اس طرح کے موقعوں پہ, اور میٹھا چکھنے کے لیے ہوتا ہے, کھانے کے لیے نہیں ہوتا. سو آپ منہ جب کہتے ہیں نا منہ میٹھا کریں, ہماری روایت ہے, تو بس تھوڑا سا پیس لے لیں, پورا اس طرح سے کھائیں نہیں. یہ سب چیزیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, اور یہ میرا خیال ہے ہمارے دین کا بھی ایک حصہ ہے. میانہ روی اور ایک اچھے ہیلدی لائف اسٹائل سے اگر آپ چلیں تو آپ اپنے آپ کو ان مسائل سے بچا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں, آپ کی کھانے پینے میں کیا احتیاط ہونی چاہیے, ورزش کیسی کرنی چاہیے. یہ تمام چیزیں آپ نے جانی. ہمارے پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.